السلام علیکم. میں ہوں لائق خان لاہور سے. میں آپ سے چند ایک باتیں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ابھی کچھ دن پہلے میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی ربیع الاول کی مناسبت سے. تو وہ کہتی ہیں کہ جی 12 ربیع الاول کو ابھی 12 ربیع الاول آ رہا ہے. جیسے ربیع الاول کا مہینہ بھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا. ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے کہ جی اب جیسے 12 ربیع الاول قریب آتا جائے گا لوگوں نے اپنی سجاوٹیں شروع کر دینی ہیں, تیاریاں شروع کر دینی ہیں. اور اس سے بہتر تھا وہ لوگوں کو ان چیزوں میں پیسے ضائع کرنے سے بہتر تھا لوگوں کو کھانا کھلا دیتے یہ وہ. میں ان کی بات سن کے حیران رہ گیا. پھر میں ان کو کہتا ہوں جی کیا کہا آپ نے, چپ ہو جائیں, ایسی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دن رات یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شیطانی کام پروموٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. شیطانی کام جتنے بھی ہیں وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں. وہاں پہ کسی نے کوئی سوال نہیں کرنا, وہاں پہ کسی نے کوئی جواب نہیں آگے کسی کے آگے کوئی نہ کوئی چیز بات کرنی. لیکن جہاں پہ 12 ربیع الاول کی بات آ جائے, جہاں پہ دین اور ایمان کی بات آ جائے, وہاں پہ آتے ساتھ آپ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی 12 ربیع الاول نہیں منانی چاہیے, ان لوگوں کے لیے میرا ایک صاف صاف پیغام ہے کہ جائیں آپ جا کے اپنا کام کریں. جی اسلام میں کدھر کہا گیا کہ جی سیلیبریشنز منع ہیں, کدھر منع کیا گیا ہے کہ سیلیبریشنز نہیں کرنی چاہیے. بلکہ یہاں تو کہا گیا کہ جی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ سیلیبریشنز منا سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ اب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ان کا یہ تھا جی پیر کے دن ان کی پیدائش ہوئی تھی, مطلب ہوئی ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو اسی پیر کے دن کو اب جب انہوں نے روزہ رکھنا ہے, اب وہ ان کا منانے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اب سیلیبریشنز منانا ہرگز منع نہیں ہے, لیکن سیلیبریشنز کو شریعت کے دائرے سے باہر نکل کے منانا وہ بے شک منع ہے. اب یہاں کہتے ہیں جی یہ برتھ ڈے منانا غلط ہے, یہ تو وہ کیا ورڈ انہوں نے کہا ہے, شرک ہے, نعوذ باللہ. تو شرک کون کیوں کرے گا یار؟ برتھ ڈے منانا کس لیے منع ہے؟ برتھ ڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برتھ ڈے کا مطلب ہے تخلیق, وہ بندہ جس کی تخلیق ہوئی ہے. تخلیق کس کی ہوئی ہے؟ کسی نے تو تخلیق کی ہے, اور تخلیق کرنے والا اس کا خالق ہے. اور اب تخلیق ہوئی ہے اور جس نے اس کی تخلیق کی ہے وہ اس کا خالق ہے. یہ بات جو ہے یہ تو شرک کی جڑوں کو کاٹتا ہے. کیا یار آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ پھر جی کچھ لوگ اس بات کو کہتے ہیں جی یہ تو بدعت ہے. اب میں آپ سے بات کروں کہ بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت تو بیسیکلی ایک چیز کہلاتی ہے جی انوویشن. اب کسی بھی چیز کے اندر انوویشن کو لانا, انوویشن کا کیا ہے؟ کوئی بھی نئی چیز جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, وہ کیا چیز اس میں برائی ہے؟ تو اب جی اور اس کے بعد پھر اس چیز سے بڑھ کے آپ یہ دیکھیں, اب ہماری جتنی بھی یوتھ ہے یہ ویلنٹائنس مناتی ہے, یہ اور ویلنٹائنس کے علاوہ ہیلووین نائٹ بنائی جاتی ہے باہر میں. یہ کیا چیزیں ہیں ساری؟ یہ چیزیں غلط نہیں ہیں آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں میں ان کو کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں ہاں جی 12 ربیع الاول منانا غلط ہے, یہ بدعت ہے اینڈ آل دیٹ. یہ ساری چیزیں فضول چیزیں ہیں. یہ جو یہ باتیں کرتے ہیں نا, یہ صرف انتشار پھیلانے کی باتیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جی اب اگر آپ اپنے کسی بھی لائف سٹائل میں ہوں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ قرآن پاک میں سورہ مریم پارہ نمبر 16 سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اللہ تعالیٰ کا سلام موجود ہے اس پہ پیدائش پہ, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور اسی طرح آپ کو لاکھوں ایگزامپلس مل جائیں گی وہاں قرآن پاک آپ کھول کے ایک بار پڑھیں تو صحیح. میں یہ نہیں کہتا کہ سالگرہ منانا منع نہیں ہے یا اور کچھ جو بھی کہا جائے. اور یہاں پہ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کبھی, صحابہ کرام تو ایسی مطلب جو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے وہ ہم کیسے کر لیں. لیکن اب آپ یہ بتائیں آج کل کے ٹائم میں جو لاؤڈ سپیکرز پہ اذان دی جاتی ہے,
کیا صحابہ کرام کے ٹائم میں وہ لاؤڈ سپیکرز پہ اذان دی جاتی تھی؟ آج کل کے ٹائم میں جو آپ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، جس طرح سے یہ پلینز وغیرہ پہ یا دوسرا اگر شپس کے تھرو بھی جاتے ہیں، تو اس وقت میں کیا صحابہ کرام کے وقت میں یہ چیزیں تھیں موجود؟ پلینز ہوتے تھے؟ تو آپ بھائی کیوں استعمال کر رہے ہو پھر یہودیوں کی چیزیں؟ جب اس طرح کی چیزیں آپ نے آگے اپنی بتانی ہیں کہ ہاں جی یہ اس طرح سے ہے، یہ ایسے ہے، یہ وہ ایسے ہے، تو پھر نہ ان کی چیزیں بھی استعمال نہ کرو۔ تو اب آگے سے جی دیکھتے ہیں جی، اب ہمارا تو مین مقصد کیا ہے اس چیز کا؟ ہمارا تو مین مقصد یہی ہے نا کہ لوگوں کو، جو ہماری وہ عوام ہے اور خاص طور پہ یوتھ ہے، وہ دین سے دور ہو رہی ہے، اس کے ہم نے دین کے قریب لے کے آنا ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ جی یہ جو لائک ہے یہ بات کرتا ہے، یہ ابھی کچھ ٹائم پہلے یہ شیئر کر رہا تھا اور ریئیکشنز دلوا رہا تھا اینڈ آل دیٹ، اس کی ویڈیوز بنا رہا تھا۔ وہ آپ کی بات ایک طرف، وہ دوسری طرف آپ کی بات، لیکن اس جیسی ویڈیوز کو بنانا، جس کے لیے میری آپ سے بار بار ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں، اتنا شیئر کریں کہ یہ ان بچوں تک پہنچے جو یہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، جو اس قسم کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ اب اس طریقے کی اگر بات کی جائے کہ جی جو لوگ جو ہماری یوتھ اسلام سے، دین اسلام سے دور ہو رہی ہے، اس کو واپس کس طرح سے لے کے آنا ہے؟ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے موٹیویشنل طریقے سے، اور ان کو پیار سے دین اسلام کی طرف واپس کھینچ کے لایا جائے۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے بیسکلی ان چیزوں کا؟ کہ جی ان ویڈیوز کو بنا کے یہ مقصد ہے کہ جی بتایا جائے پوری دنیا میں کہ جی 12 ربیع الاول کو عقیدت اور احترام سے اور شریعت کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے اور اس کو منایا جائے۔ اب اور دنیا کو دکھایا جائے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی قیمت کے چرچے کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں تو لکھا ہے نا، اور شاید آپ نے یہ پڑھا ہوگا تو، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ نے قرآن پاک میں اگر قرآن پاک کو ذرا تفصیل سے پڑھیں تو اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اور تم اپنے رب کی، اگر میرے تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اس میں کچھ جس کی تفسیر یوں ہے کہ جی اپنے رب کی نعمتوں کی اور اس کی نعمتوں کی اور رحمتوں کے چرچے کرو۔ اب ہمارے لیے نعمت، سب سے بڑی دنیا کی نعمت اور سب سے بڑی رحمت کیا چیز ہے؟ کہ جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے لیے یہ بنانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس کی پریزنٹیشن بنا کے ان لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، ان کو دکھائی جائے کہ جی میلاد کرو، ذکر و اذکار کی محفل کرو، ادھر ادھر جا کے جو مختلف گیدرنگز میں بیٹھتے ہو نا، فضول کی حرکتیں کرتے ہو، ان دونوں کو اسلام کی تعریف کی، اسلام کی طرف کھینچ کر لے کر آؤ۔ یہ نہیں کہ زور زبردستی سے لے کے آؤ یا اس طرح سے لے کے آؤ، پیار سے لے کر آؤ، ذکر اذکار محفل میلاد میں لے کر آؤ۔ کہ آج کل کے اگر ہمارا اس کی مقصد یہ ہے کہ جی شریعت تو ہمارے بچوں کے سامنے پریزنٹ کیا جائے، تاکہ جو شیطانی طاقتیں اتنی مضبوط ہو رہی ہیں نا، تو ان شیطانی طاقتوں سے مقابلہ کیا جائے، نہ کہ اس طرح سے کہ جی ان پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بچوں کو وہ شیطان کے پیچھے کر دیا جائے اور شیطان ان کے اوپر راغب ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ساری باتیں اور یہ میں جو کچھ یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، یہ سب آپ کو بورنگ لگ رہا ہے، لیکن اب میں یہ بات یہاں سے سٹارٹ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، ابھی کچھ دن میں FATF، جس کو آپ کہتے ہیں فائنینشیل ریئیکشن ٹاسک فورس، تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ ادھر ہے پیرس میں، فرانس میں، تو اس کا بھی 2-3 دن میں نا وہ ہونے والا ہے، ایک اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نکالا جائے یا نہیں۔ اگر اس ٹائم پہ گرے لسٹ میں پاکستان سے نکال کے اس کو بلیک لسٹ میں کر دیا نا، تو سوچ ہے تم لوگوں کی، تمہارے ماں باپ کا بزنس
اور کیا کیا چیزیں سب کی سب تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ بلیک لسٹ میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ ان تمام کنٹریز کو منع کر دیا جائے گا کہ پاکستان سے کوئی ٹریڈ نہیں ہوگی، پاکستان میں کوئی امپورٹس نہیں کی جائیں گی، پاکستان سے کوئی ایکسپورٹ باہر نہیں کی جائے گی، پاکستان پہ پابندیاں لگ جائیں گی بے شمار قسم کی۔ اور اب آپ لوگوں سے ایک میری درخواست ہے کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے تو ٹویٹر اکاؤنٹ بناؤ، اس چیز کو ٹرینڈ بناؤ۔ یہ آپ نے ٹرینڈ بنانا ہے کہ جی یہ وائٹ لسٹ FATF وائٹ لسٹ پاکستان، یہ چیز آپ نے ٹرینڈ بنانا ہے۔ ٹویٹر اپنے اکاؤنٹس بناؤ، اس پہ ٹرینڈنگ پہ ڈالو FATF وائٹ لسٹ پاکستان، انسٹاگرام پہ ٹرینڈنگ پہ ڈالو، اور فیس بک پہ اس کو آپ ٹرینڈنگ پہ لے کے آؤ، اور ادھر لے کے آؤ کہ آپ ہاں جی ہم بتا سکیں کہ ہاں جی ہمارا جو کنٹری ہے وہ ایسی ایرا گیرا نہیں ہے، ہم نے بھی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی، ہم بھی چاہیں نا یہاں پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں لا سکتے اس کو وائٹ لسٹ میں تو پھر آپ ہمارے کافی لوگوں کی تعداد دیکھو گے اپنے وہاں پیرس میں، وہاں فرانس کے اندر پیرس میں اپنے ہیڈ آفس کے باہر ہمارے پاکستانیوں کی عوام دیکھو گے، وہاں ہجوم دیکھو گے لوگوں کا، جو آپ کو دیکھتے ہوئے پھر اپنے فیصلے کو واپس کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس کو ٹرینڈنگ پہ ڈالو، اور آپ سے میں پھر ایک بار یہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو آپ نے اتنا شیئر کرو اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈس میں، فیملی میں، ہر جگہ پہ شیئر کرو کہ اس ویڈیو کو وائرل کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ کو 12 ربیع الاول سے ریلیٹڈ میں نے انفارمیشن دی ہے، اس انفارمیشن سے آپ کافی لوگوں کا بھلا کر سکتے ہو۔ آپ کا کیا پتہ آپ کی ایک شیئر سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے، کتنے لوگوں کی جو مسکنسیپشنز ہیں جس کی وجہ سے ان کے وہ کیا غلط سے غلط بات کر جاتے ہیں جس کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کیا پتہ ان کی وہ سے وہ اور کیا باتیں ان کی کلیئر ہو جائیں۔ تو اب آپ سب سے میری درخواست ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔